أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ التحریم کی آیت ہے. 2 آیتوں کی انشاءاللہ آج تفسیر بیان کی جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج سورۃ التحریم کا پہلا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا. سورۃ التحریم کے اندر سلسلہ چل رہا تھا، ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی آیا تھا کہ سوکنوں کے تعلق سے جو ان کی باتیں ہیں ان پر توبہ کرنے کا حکم دیا گیا. ازواج مطہرات کے تعلق سے ہم سب کے دلوں کے اندر بد عقیدگی نہیں آنی چاہیے کہ سوکنیں جو ہوتی ہے عام طور پر جو ہے ان کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اپنے دلوں کو کیا رکھنا چاہیے؟ پاک صاف رکھنا چاہیے. انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کیا ہے؟ قبول فرمایا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت مزاج اور طاقتور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا ان کو حکم دیا گیا. ویفعلون ما یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. اس آیت کے اندر ایک زبردست پیغام ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا، شریعت کے تابع ہو گئے. تو صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے اعمال خوب کثرت سے کریں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچائیں. انسان دوزخ سے کب بچے گا؟ جب ایمان قبول کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، رب چاہی زندگی گزارے گا، شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارے گا، تو انسان جو ہے جہنم سے بچ سکتا ہے. تو اس آیت کے تعلق سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے فرائض و واجبات پر عمل خود بھی کرو، اور اس پر بچوں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کرو. گناہوں سے خود بھی بچو اور بچوں کو بھی اس سے بچنے کی کیا کرو؟ تاکید کرو. تو جہنم سے بچنے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ خطرناک آگ ہے، اور جہنم کا عذاب خطرناک عذاب ہے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ دنیا کے مقابلے کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ
69 درجہ وہ بڑھا ہوا ہے۔ اور جہنم کی گہرائی کا کیا عالم ہے؟ فرمایا گیا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کیا آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال پہلے ایک پتھر کو گرنے کے لیے جہنم میں چھوڑا تھا، 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ تو جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ جہنم کتنا گہرا ہے، خطرناک جگہ ہے، اور جو ہے جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے اس آگ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اس کے اندر کیا تاکیدی حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ فقہا نے یہاں پر مسائل کو مستنبط کیا اور کہا کہ یہ فرائض کے اندر داخل ہے کہ انسان خود بھی اچھا عمل کرے اور اپنے آل و اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا گیا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت بھی جو ہے اپنے شوہر کے گھر کے اندر ذمہ دار ہے۔ عورت کس کی ذمہ دار ہے؟ اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے کہ جو ہے اس کی کیا کرے؟ گھر کے اندر صحیح نگرانی کرے اور اس کی صحیح تربیت کرے۔ باپ جو شوہر جو ہے اور مرد جو ہے یہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا کہ اس کی صحیح تربیت کرے اور جو ہے اس کو جو ہے نیک بنانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ دنیاوی اعتبار سے بچوں کے لیے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں، اچھی سے اچھی بلڈنگیں بنانے کی کوشش، اچھے سے اچھے جائیداد ان کے لیے بنانے کی کوشش، لیکن اگر کوشش میں کمی ہے تو دیندار بنانے کی اندر کمی ہے۔ اس لیے جو ہے دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی بھلائی کے اعتبار سے بچوں کے لیے ہم دنیا کے اعتبار سے جو کریں اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ہے ہماری اولاد نیک بن جائے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہے ان کے دل سے جا کر پوچھیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں اولاد یہ نعمت دی ہے تو ہمارے پاس اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے، ہم اس امانت کی صحیح طور پر کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ اور فرمایا گیا کہ جو ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر آتا ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ سے دعائیں مانگی اپنی اولاد کے لیے، تو وہاں پر تذکرہ نیکوکاری کا آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیکوکار اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے اللہ تو ہمیں نیکوکار اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ نیکوکار اولاد کے تعلق سے جو ہے انبیاء نے دعا فرمائی، اور نیک لوگوں کی صفات کے اندر اس دعا کو داخل کیا گیا کہ نیک لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ نیک لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ تو بیوی بچوں کے لیے راحت کا ذریعہ، بیوی بچوں کے لیے دعا کرنے کا جو حکم ہے، اور یہ نیک لوگوں کی صفات کے اندر اس کو داخل کیا گیا ہے کہ نیک لوگ جو ہے بیوی بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ اور بچے آنکھوں کا ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب ہم ان کو نیک بنائیں گے۔ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ دینداری کی زندگی گزارے گی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نیک لوگوں کی صفات کے اندر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہے قرآن مجید کے اندر منقول ہے کہ جب اللہ نے اولاد دے دی تو اس کی صحیح تربیت انہوں نے کی ہے، اور بار بار اللہ سے وہ دعا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
کہ اللہ تو مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، مطلب ہے کہ میں خود بھی نمازی رہوں، میرے اولاد بھی نمازی رہیں۔ یہ تربیت اور یہ تربیت کی دعائیں ان کے باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا یہی نہیں، دوسری دعا بھی ہے وَبَنِيَّ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے حفاظت فرما اور میرے بچوں کو بھی اس سے کیا کر، حفاظت فرما۔ تو جو ہے باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، دعائیں کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورتیں جذبات میں آ کر جو ہے، غصے میں آ کر کبھی کبھی بچوں پر لعن طعن کر دیتی ہیں، اور کبھی بددعائی الفاظ بھی عورتیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ والدین کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور بد دعا بھی ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں، اس لیے جو ہے اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں جو ہے دعائیں کرنا اور ان کو نیکوکار بنانے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بچے نیکوکار رہیں گے ہمارے لیے آخرت بن جائے گی، اور ہمارے لیے جو ہے آخرت کے اندر اتنی پکڑ نہیں ہوگی۔ بچے اگر نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے اندر پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو ہے بچہ دنیا کے اندر آیا، اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی صحیح تربیت کریں، اس کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ بچہ دیندار بنے۔ بتایا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول اگر میاں بیوی کے جھگڑالو ماحول ہے، ہر وقت میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں اور بچہ اس جھگڑے کو دیکھتا ہے تو بچے کے اندر جھگڑے کی صفات پیدا ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ میاں بیوی آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، بچے وہ سن رہے ہیں کہ بھائی دونوں لڑ رہے ہیں اور گالم گلوچ کر رہے ہیں، بچہ بھی گالی سیکھے گا۔ فرمایا گیا کہ گھر کے ماحول کو نیک بنایا جائے گا اور اچھا بنایا جائے گا تو اور جو ہے بچے بھی کیا کریں گے، اس ماحول میں نیک بنیں گے۔ اس لیے تربیت کرنی چاہیے اولاد کو۔ اور اسی طریقے سے بچے کو جو ہے چھوٹا ہی پن کے اندر ہے، سونے کا وقت آ گیا، بچے کو اس وقت سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ بیٹا سو رہے ہو تم، بیٹی سو رہی ہو تم، چھوٹی سی ہے، ان کو بتائیں کہ دعا پڑھ کر سونی چاہیے۔ طریقہ ان کو بتلائیں۔ بچوں کا ذہن بالکل پاک رہتا ہے، بچے کا ذہن ایسا ہی ہے جیسا کہ سلیٹ ہوتا ہے، تختی ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، جیسا ان کو ہم بتائیں گے ویسا بچوں کے ذہن کے اندر وہ کیا ہوگا، داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جو ہے سوتے وقت جو ہے بچوں کے بارے میں فرمائیں کہ جو ہے دعا پڑھ کر سوئی جائے، سونے کا طریقہ بتائیں۔ کھانے کا وقت آیا، بچے کو کھانے کے آداب بتائیں، طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور جو ہے کھانے کی کیا دعا ہے، وہ دعا ان کو پڑھا کر کھانا کھلائیں، تو بچوں کے اندر جو ہے دینداری کی کیا ہوں گی، صفات پیدا ہوں گی۔ گھر کے اندر مہمان آ گئے، مہمانوں کا کس طریقے سے اکرام کرنا چاہیے، مہمانوں کا کیا آداب ہے، بچوں کو بتائیں تاکہ گھر کے اندر جو ہے مہمان کے سامنے حسن سلوک کے ساتھ وہ رہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، صحیح تربیت کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو کیا کرو، سرزنش کرو، ان کو جو ہے ہلکا سا مارو بھی۔ کیوں؟ اگر 10 سال کی عمر میں نہیں ماریں گے تو بالغ ہونے کے بعد جو ہے پھر کما حق کو نماز نہیں پڑھے گا۔ تو ایسی تربیت ہے کہ 7 سال کی عمر کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ کچھ سستی کر دے کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد سستی پر جو ہے تنبیہ کرنی ہے تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ نماز کا پکا نمازی بن جائے اور نماز کا پابند رہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اولاد غلط چیز نہ کھائے، اولاد کو نہ ہم حرام کھلائیں نہ ہم خود حرام کھائیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ حرام سے پلا ہوا جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ جو حرام کھا کر اپنے جسم کو پالا ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہے، اور جہنم حرام ہے اس شخص کے لیے جو ہے حرام کمائی کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے پرورش کی ہو اور اپنی اولاد کی پرورش کی ہو۔ اولاد کو اگر ہم حلال کھلائیں گے، پاکیزہ کھلائیں گے، اولاد کے اندر پاکیزہ صفات پیدا ہوں گے۔ اگر اولاد کو اگر ہم حرام کھلائیں گے اور جو ہے ملاوٹ والا مال کھلائیں گے، اولاد کے اندر جو ہے ویسے صفات پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے تربیت کر کے دکھایا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔
بے پناہ پیار کرتے تھے، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صدقے کا کھجور آیا ہوا تھا، اس ایک کھجور کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جو ہی منہ میں لیا، اللہ کے رسول نے اس منظر کو دیکھا اور کہا تہ اخت تو اس کو نکال، پھینک اس کو، اور فرمایا، پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا کہ بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، اور آل محمد کے لیے، آل رسول کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ ان کو اس طریقے سے جو ہے تربیت کی گئی ہے۔ تو اولاد کو جو ہے ہر اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم ان کو سمجھائیں کہ کس طریقے پر ہمیں کیا ہے عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اولاد کی تربیت اگر ہم صحیح طور پر کریں گے، کل قیامت کے دن جو ہے یہی اولاد ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ نیکوکار اولاد ہیں، جو دعائیں کریں گے وہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا گیا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس میں سے ایک آدمی، نیک اولاد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اولاد صالح یدعو لہ، کہ جو ہے کہ نیک اولاد اگر دعا کریں گے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اس کا ثواب پہنچایا جائے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بچے اگر نیک رہیں گے تو مرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں، نیک بنانے کی کیا کریں، کوشش کریں، اور خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے جب دنیا سے ان کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر، زندگی بھر فکر یہ تھی کہ جو ہے اچھے اعمال کے ساتھ رہیں، صحیح تربیت کرتے رہے۔ جب باپ کے انتقال کا وقت آیا تو فکر یہ کر رہے ہیں کہ یہ میرے جانے کے بعد ان کا عقیدہ کیا ہوگا، یہ کس پر قائم رہیں گے۔ باپ سوال کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ اس کے اندر فرمایا گیا کہ آپ کے باپ ابراہیم اور ابراہیم کے رب کی ہم عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ جو ہے فرمایا کہ ہم جو ہے آبا و اجداد کے رب کی کیا کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو آخر وقت میں ٹٹولا اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر کی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ زندگی بھر اولاد نیک بن کر رہیں، اور جو ہے میں دنیا سے چلا جاؤں تو اولاد نیکی کے اوپر اور جو ہے اسلام کے اوپر قائم و دائم رہیں۔ اس کے لیے صحیح راستے کو بچے کے لیے اختیار کرنا ہے، صحیح ماحول کو اس کے لیے اختیار کرنا ہے، اور صحیح ماحول کے اندر بچوں کی کیا کرنی ہے، تربیت کرنی ہے۔ جب بچے اچھے بنیں گے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر بچوں کی ہم نے فکر نہیں کی اور ان کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کی، ان کو دین نہیں سکھایا، دنیا تو بہت کچھ دیا لیکن دین نہیں دیا، تو بتایا جاتا ہے کہ یہی بچہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بن سکتا ہے۔ کہ جو ہے ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے قیامت کے دن، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا یا نہیں نبھایا۔ اسی لیے جو ہے اپنے لیے بھی اچھے اعمال کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اچھے اعمال پر کیا کرنا ہے، ابھارنا ہے۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آگے فرمایا گیا وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کے ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ انسان سے تو وہی انسان ہے جو نافرمان ہوں گے، کفر کی زندگی گزاریں گے، نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، یہ انسان جہنم کے اندر داخل ہوں گے، یہ جہنم کے کیا بنیں گے؟ ایندھن بنیں گے۔ پتھر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سے وہ پتھریں بھی مراد ہے جن کو کافر لوگ جو ہے جن بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، یہ پتھر مراد ہے کہ جو ہے جب یہ جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو کافروں کو ذلت کے طور پر جس کو وہ خدا مانتے تھے اس پتھر کو بھی جو ہے اس کے اندر داخل کر کے جو ہے مزید ان کو ذلیل کیا جائے گا اور جہنم اس سے بھڑکے گی۔ لیکن راجح قول اکثر مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں پر
پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جو گندھک کا پتھر ہے. گندھک مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا کہ گندھک کے پتھر ہوں گے. اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس پتھر کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے. وہ پتھر جب جہنم کے اندر داخل ہوں گے, جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا تو جہنم کیا ہے, جوش مارنے لگے گی اور جو ہے بہت زیادہ بھڑکنے لگے گی. تو جو ہے جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کیا ہے, بھڑکنے لگیں گی. تو بتایا گیا کہ وہ آگ ایسی ہے, جہنم ایسی ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور فرمایا گیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر یعنی جہنم پر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو بالکل سخت مزاج ہیں. کیا ہیں؟ سخت مزاج ہیں. شداد طاقتور ہیں, سخت مزاج ہیں, طاقتور ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نرم مزاج ہوں اور فرشتے ان کو چھوڑ دے, بھائی تو نکل کے چلا جا, تجھے عذاب نہیں دیا جائے گا. بالکل سخت ہیں اور طاقتور ہیں. اتنے طاقتور ہیں کہ 70 جہنمی کو بتایا جاتا ہے کہ بے شمار تعداد میں جہنمی کو ایک ساتھ جو ہے ایک فرشتہ جو ہے جہنم کے اندر ان کو داخل کریں گے. اتنے طاقتور ہیں فرشتے. تو فرمایا گیا کہ جو ہے جہنم کے عذاب سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے. جہنم کے داروغے, جہنم پر جو فرشتے متعین ہیں وہ فرشتے بڑے طاقتور ہیں اور ان کے اندر نرم مزاجی بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نرمی کو اختیار کریں گے. فرمایا گیا کہ فرشتے کیا ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم کو بجا لاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اس کام کو کرتے ہیں جس کا اللہ کو حکم دیتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں کیا ہے, حکم دیا گیا ہے. تو اللہ جو حکم دیا ہے اسی کام کو وہ بجا لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو خوب سزا دو اور فرشتے نرمی برت رہے. نہیں, جیسا حکم ملتا ہے فرشتے اسی کام کو انجام دیتے ہیں. ہر فرشتے کے تعلق سے جہنم پر معمون فرشتہ جو معمور ہیں وہ بھی جو ہے اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ حکم کو کیا کرتے ہیں, بجا لاتے ہیں. انسان جو ہے قیامت کے دن عذر کو قیامت کے دن جو ہے جب یقین آ جائے گا اس کو کہ جو ہے جہنم کے اندر جب داخل ہونے لگیں گے تو جو ہے عذر بھی پیش کرنے لگیں گے, جس کا تذکرہ آگے آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, کہ یہ لوگوں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے, لا تعتذروا اليوم, آج کوئی معذرت نہ کرو, آج کوئی عذر پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تمہیں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. تمہارے اعمال کا, تمہارے کرتوت کی یہ سزا تم کو کیا ہے, دی جا رہی ہے. عذر پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. سورہ روم کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے اللہ کے سامنے معذرت پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی معذرت کو قبول نہیں کرے گا, اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا, اللہ ان سے اپنی رضامندی کو ظاہر نہیں کرے گا. تو جو ہے کتنا بھی عذر وہاں پر اللہ کے سامنے ہم پیش کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے عذر کو جو ہے قبول نہیں کریں گے. یہاں تک کہ انسان یہ بھی کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہمیں جو ہے لوٹا دے دنیا کی طرف تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں. انا موقنون, ہمیں یقین آ گیا ہے, اب ہم یقین کرنے والے ہو گئے ہیں. کتنا بھی ہم اللہ کے سامنے جو ہے دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے کہ دنیا میں لوٹ کر اچھے اعمال کر لیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہاں ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے جو ہے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے خوب اچھے اعمال کرنا ہے. اللہ کے سامنے کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ایمان ہے, اچھے اعمال ہیں تو نجات ہوگی, بخشش ہوگی. ایمان نہیں ہے تو کبھی زندگی میں بھی نجات ملنے والی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ گئے, گناہ ہوا ہے تو گناہ کی سزا بھگت کر ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے. لیکن بغیر ایمان کے اگر کوئی گیا تو کبھی بھی راستہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکالا جائے. اس لیے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور جو ہے خصوصی طور پر اچھے اعمال خود بھی کریں, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کی اچھی سے اچھی تربیت کریں, ان کو نیک بنائیں اور جو ہے ان کو اچھے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے,
سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کا محق ہو، اس حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔